على طول السنين سنأتي زائرين. تو یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں مسلمانوں، یہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ عبادات، یہ نعمت صدقہ ہے حسین ابن علی کا جو آج تم تک پہنچائے. کب تک تم جدا کر کے رکھو گے؟ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں آپس میں کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے. میرے شہر میں سن 2012 میں اخبار مشرق، ہمارے بنگال کا روزنامہ اخبار ہے، اس کے فرنٹ پیج میں ایک نیوز چھپی، فرنٹ پیج میں. حالانکہ جن لوگوں نے نیوز چھاپا ان لوگوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، مگر یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ حق سر چڑھ کر بول، کوئی نہیں چھپا سکتا. اس اخبار میں آج بھی میرے پاس موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو تو میں واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں. فرنٹ پیج میں یہ نیوز چھپی، کیا کہا کہ یمن کے غاروں میں، یمن کے پہاڑوں میں آثار قدیمہ کی کھوج ہو رہی تھی، انڈس سیولائزیشن کی کھوج ہو رہی تھی، اور آثار قدیمہ والوں نے جب ان غاروں کے اندر پرانے قدیم نسخوں کو کھنگالا، غاروں کو جا کر غاروں میں ریسرچ کیا، تو ان کو ایک بہت ہی قدیم غار کے اندر قرآن مجید کا ایک نسخہ ملا. اب وہ سائنسداں، وہ آثار قدیمہ کی کھوج والے، ان ایکسپرٹس لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کا جو نسخہ ہے یہ کم از کم 1200 سال پرانا نسخہ ہے، 1200 years old، 1200 سال پرانا نسخہ ہے. اگر خبر یہاں تک ہوتی تو میں آپ تک خبر نہیں پہنچاتا، مگر خبر نے آگے بڑھ کے کہا، آثار قدیمہ والوں نے کہا کہ قرآن تو 1200 سال پرانا تھا، مگر قرآن اکیلا نہیں تھا، قرآن کے ساتھ حضرت علی کی تلوار بھی موجود تھی. اللہ اکبر. قرآن مجید کے ساتھ مولا علی کی تلوار بھی موجود تھی. اب آپ پوچھے گا کیسے؟ بھائی مولا کی تلوار تو ذوالفقار تھی، ذوالفقار تو جنگ احد میں نازل ہوئی ہے، ذوالفقار جنگ احد میں نازل ہوئی ہے. جنگ احد سے پہلے مولا کے کئی تلوار تھے، اس میں سے ایک تلوار کا نسخہ اس 1200 سال پرانے قدیم قرآن مجید کے ساتھ پایا گیا. اللہ اکبر. قرآن آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو مجھے بچانے والا علی ہے. بھائی اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری. علامہ اقبال نے اعلان کیا کہ اسلام کے دامن کو کھنگال کر دیکھ لو، اسلام کے دامن میں کچھ نہیں بچا. یا علی کی تلوار کا نام اسلام ہے، یا حسین کے سجدے کا نام اسلام ہے. یا علی کی تلوار کا نام اسلام، یا حسین کے سجدے کا نام اسلام. کیا مطلب؟ علامہ اقبال نے اعلان کیا کہ یا باپ نے سر کاٹ کے اسلام کو بچایا، یا بیٹے نے سر کٹا کے اسلام کو بچایا. یا باپ نے سر کاٹ کے بچایا، یا بیٹے نے سر کٹا کے بچایا. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے. یہ شعراء کا شہر ہے. آپ جانتے ہیں شاعری کے پیترے. علامہ اقبال چاہتے تو ادھر ادھر بہر لفظ ادھر ادھر کر کے صرف لگا دیتے، فقط لگا دیتے. یہ بس کا انتخاب کیوں کیا؟ بس اس کے سوا کیا ہے؟ بس بس بس. پتہ چلے گا جب قرآن پڑھو گے. قرآن کا آغاز بسم اللہ، بے سے قرآن ختم ہوا، والناس سین پہ بے اور سین کو ملایا. بس اس کے سوا کیا ہے؟ اس لیے مولانا کہ جب ان سب چیزوں پہ نظر کیجئے گا، ان سب چیزوں کو دیکھیے گا تو فقط اللہ ہی یاد آئے گا، اللہ ہی یاد آئے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر چاند کو دیکھو گے تو چاند بنانے والا یاد آئے گا، سورج کو دیکھو گے تو سورج کا خالق یاد آئے گا، پھولوں کو دیکھو گے تو پھولوں کو پیدا کرنے والا یاد آئے گا، آسمانوں کو دیکھو گے تو آسمانوں کو بلندی دینے والا نظر آئے گا، ستاروں کو دیکھو گے تو ستاروں کو چمک دینے والا نظر آئے گا، بارشوں کو دیکھو گے تو بارش کا برسانے والا یاد آئے گا، پہاڑوں کو دیکھو گے تو پہاڑوں کا بنانے والا یاد آئے گا.
دریاؤں کو دیکھو گے تو دریاؤں کو بہانے والا یاد آئے گا، آسمانوں کو دیکھو گے تو آسمانوں کا بنانے والا یاد آئے گا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، آسمان کو دیکھا اللہ یاد آیا، زمین کو دیکھا اللہ یاد آیا، چاند کو دیکھا اللہ یاد آیا، ستاروں کو دیکھا اللہ یاد آیا، پھولوں کو دیکھا، بھائی پھولوں کو دیکھا اللہ یاد آیا، چاند کو دیکھا اللہ یاد آیا، ستاروں کو دیکھا اللہ یاد آیا۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ آج 1400 برس ہو گئے، مولوی کو علم سے، تازیے سے، تابوت سے پرابلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ علم کو دیکھا حسین یاد آیا، علم کو دیکھا عباس یاد آیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب سمجھ میں آیا 1400 برس سے مولویوں کو پریشانی کیوں ہے۔ علم کو دیکھا عباس یاد آیا، تعزیے کو دیکھا، تعزیے کو دیکھا حسین یاد آیا، تعزیے کو دیکھا حسین یاد آیا، تابوت کو دیکھا کربلا والے یاد آئے، صحرے کو دیکھا اکبر یاد آیا، مہندی کو دیکھا قاسم یاد آیا۔ یہ زمانے کے مولوی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلے رک جائیں تاکہ زمانے والے اہل بیت کو یاد نہ کر سکے، اس لیے کہ پرابلم تو انہیں بھی ہوتا ہے کہ زمانے والے فقط حسین کو کیوں یاد کرتے ہیں، حسین کو کیوں یاد کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کو کیوں یاد نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا کو کیوں یاد نہیں کرتے۔ ہاں بھائی اس زمانے میں ہم تو سب کو یاد کرتے ہیں، اپنوں کو بھی یاد کرتے ہیں، دشمنوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ بھائی علم دیکھا عباس یاد آیا، تعزیہ دیکھا حسین یاد آیا۔ اسی طرح جب ہم نے ذاکر نائک کا چہرہ دیکھا یزید یاد آیا۔ بھائی ہر مخصوص چیزیں ہیں۔ علم کو دیکھ کر عباس یاد آیا، تعزیے کو دیکھ کر حسین یاد آیا، ذاکر نائک کا چہرہ دیکھا یزید یاد آیا، توصیف الرحمان کا چہرہ دیکھا ابن زیاد یاد آیا، برادر عمران کا چہرہ دیکھا شمر ذی جوشن یاد آیا۔ کون کہتا ہم یاد نہیں کرتے؟ ہم تو اپنوں کو بھی یاد کرتے ہیں، دشمنوں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ على طول السنين سنة